ایک سینیٹر بننے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ اب تو بات ارب سے اوپر چلی گئی۔ جنرل فیض سے ملاقات کب ہوئی پہلی دفعہ؟ آپ کو شہباز شریف صاحب سے اور سی ایم صاحبہ سے کیا اختلاف تھا جو آپ نے کہا کہ میں راہیں جدا کر لوں؟ علیحدہ میٹنگ میں یہ بولا تھا کہ جب بھی اس پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ پچھلے 2 سالوں میں کرپشن کا بھی ذکر کیا گیا، رقم کو باہر بھیجا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ بھی کس سورس کے تھرو جا سکتی ہے؟ یہاں پہ اب رقم دیں وہاں پہ مل جاتی ہے، پوری دنیا میں یہ کاروبار ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ آپ نے جیلیں بھی کاٹی، کیا کیا مشکلات دیکھی؟ میں بالکل اسی جگہ پہ تھا، عمران خان صاحب آج ہیں۔ اچھا۔ وہیں مجھے عمران خان صاحب نے رکھا تھا۔ مشرف صاحب کے دور میں تب کیوں آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا؟ وہ تیارہ سازش کیس تھا، وہ تو بہت سیریس کرائم تھا، سزائے موت تھی۔ تو پھر کس طرح بچے؟ جیل میں 2 باتیں، پہلی رات یا آپ جیل کو کھا جائیں گے، جیل آپ کو کھا جائے گا۔ دوسری بات، مانگیں کچھ بھی، تکلیف کا اظہار مت کریں۔ جتنے پاکستان نے 2018 تک قرضے لیے تھے، عمران خان صاحب ان کو ڈبل کر کے گئے تھے 3 سال 8 مہینے میں۔ جب آپ کے ساتھ زرداری صاحب جیل میں ساتھ موجود تھے تو اس ٹائم کیا بات چیت ہوئی؟ کبھی میاں صاحب کی کال نہیں کہ چلو اپنی پارٹی تو بنا ہی لی ہے آپ نے اب، لیکن ہمارے خلاف تو بات نہ کرو اب؟ سر، آپ نے 19 غیر ملکی دورے کیے۔ جی، مجھے سیر کا بڑا شوق۔ 19 دوروں میں کتنے تحائف لیے؟ کروڑوں اربوں کے شاید۔ سر، آپ پی آئی اے کے چیئرمین بھی رہے، جی، آج بھی پی آئی اے خسارے میں، لیکن آپ پرائیویٹ ایئر لائنس دیکھ لیں، ان کی گروتھ اچھی ہے۔ کتنی تنخواہ تھی؟ میں پہلے MLA تھا، وہ ملا جلا کے 2.5 لاکھ بن جاتی تھی۔ پھر میں پرائم منسٹر بن گیا، 1,35,000 ہو گئی۔ او، کم ہو گئی جی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالعزیز صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ اور ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا لاہور سے، اور آج ہم اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ ان کے گھر تشریف لے کے آئے، انہوں نے ٹائم دیا، اس کا بےحد شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد خان عباسی صاحب۔ سر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ جی۔ سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے سر شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا، لیکن ہم آپ کا وقت زیادہ لیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے ہم آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں، اور ہم عوام کے بھی کچھ سوال کریں گے، کچھ سوال ہمارے بھی ہوں گے، اور کچھ ایسی کہانیاں بھی سنیں گے آپ سے جو آج سے پہلے آپ نے ڈسکس نہیں کی ہوئی۔ سر، اپنا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں، پولیٹیکل بحث جو چل پڑی ہے آج کل، جو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ جو ہے آگ کی طرح پھیل گیا جنگل میں، اور وہ ٹویٹ تھا کہ بیوروکریٹس پراپرٹیز لے رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، اور کچھ ان کے خبریں فیک بھی پھیلائی گئی کہ وہ ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو اخباروں میں آیا ہے، میری ان سے بات تو نہیں ہوئی، جو پورچوگل کے متعلق ہے جی، کہ پرتگال میں کچھ بہت سے بیوروکریٹس نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اور کچھ نام بھی انہوں نے، ایک ورک صاحب ہیں ان کا نام دیا ہے، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور جہاں تک اب یہ ایشو ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک وزیر بات کرتا ہے تو کیا وہ ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہے یا وہ کابینہ کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ صحیح۔ تو یہ ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے وہ ایک انسان بھی ہوتا ہے، ایک شہری بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب خود کلیریفائی کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ ایک ذاتی حیثیت میں اپنی رائے دی ہے، یا ان کی انفارمیشن جو بھی ان کے پاس ہے انہوں نے دی ہے کہ اس طرح یہ ہو رہا ہے۔ اب سوال 2-3 سوال اٹھتے ہیں جی، کہ چونکہ وہ وفاقی وزیر ہیں تو ان کو یہ ایشو کابینہ کے اندر، یہ جو بھی کچن کیبنٹ ہوتی ہے یا جو بھی ان کی، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، بہت بڑا اہم ہوتا ہے، تو ان کو اب ان کے پاس کوئی نالج ہے تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک غیر قانونی عمل ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو۔ اب آگے 2 باتیں آتی ہیں جو بیوروکریٹس کے بارے میں۔ نمبر 1، جہاں تک میری نالج ہے، پاکستان میں دوہری شہریت رکھنا بیوروکریٹ کے لیے اجازت ہے۔ اچھا، جہاں تک میری نالج، ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایشو پہلے بھی اٹھا ہے 2-3 دفعہ۔ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ، اگر یہ اجازت ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ کے سینئر بیوروکریٹ ہیں وہ ملک کے بہت سے معاملات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے فائلز کا، ان کے پاس ہر انفارمیشن ہوتی ہے، اور پھر دوہری شہریت کا مطلب ہے کہ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے یا اس ملک کے ساتھ، یہاں ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو، جی، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔
کچھ ممالک میں تو جب آپ ان کے شہری بنتے ہیں تو بڑا کلیئر میسج آپ کو دیا جاتا ہے، اوتھ کے اندر بھی ہوتا ہے اور قانون میں بھی ہے کہ آپ ان کے وفادار ہیں. صحیح. مثلا امریکہ میں آپ اگر دوہری شہریت رکھتے ہیں تو آپ امریکہ کے وفادار ہیں. مطلب پرائرٹی آپ کا امریکہ پرائرٹی نہیں ہے ہی. اگر آپ ان کا قانون فالو نہیں کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. اوکے. دوسری بات جو آتی ہے، چونکہ یہاں رقم کا ذکر ہوا ہے اور بھاری رقم اور پچھلے 2 سالوں میں کرپشن کا بھی ذکر کیا گیا کہ جی بہت زیادہ کرپشن، 20 ارب پتہ نہیں کتنے. دیکھیں اگر وہ کرپشن ہوئی ہے تو یہ تو 2 سال میں خواجہ صاحب خود اس کابینہ کا حصہ ہیں، تو ان پہ اور زیادہ لازم ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں حکومت کے اداروں پر، اپنی کابینہ میں ڈسکشن ہو کہ بھائی کارروائی کریں، ہماری بدنامی ہو رہی ہے. ہاں. تو اب رقم کی بات ہے تو رقم آئی کہاں سے؟ دوسرا تو رقم کرپشن کی ہے تو بالکل غیر قانونی ہے. حکومت کی ذمہ داری، ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس FIA ہے، آپ کے پاس نیب ہے، اینٹی کرپشن ادارے ہیں، تو آپ کو اب لازم ہے کہ کارروائی کریں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک. اور یہ تو رقم آ گئی، اب رقم کو باہر بھیجا گیا ہے، منی لانڈرنگ. جی. تو غیر قانونی رقم تو لیگل چینل سے باہر نہیں جا سکتی. کس حوالے سے سر جا سکتی ہے؟ مطلب یہ کس سورس کے تھرو جا سکتی ہے؟ ہنڈی جو انفارمل سورسز ہیں، ہنڈی حوالہ قسم کا انفارمل سورس ہے. کچھ لوگ فزیکلی خود لے جاتے ہیں، کئی چکر لگاتے ہیں، $10,000 تک آپ لے کے جا سکتے ہیں، خود لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ یہاں پہ آپ رقم دیں، وہاں پہ مل جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ کاروبار ہے. ٹھیک ہے. آج بھی چل رہا ہے. صحیح ہو گیا. تو اب تو اور آسان ہے، کرپٹو آپ لے لیں، وہاں کرپٹو بیچ. میں اسی پہ آنے لگا تھا سر. کرپٹو والا سین کیا آپ کو کئی نظر میں آیا؟ کچھ وزیر یا کچھ بیوروکریٹس یا جنہیں آپ جانتے ہیں کچھ قریب سے کہ جنہوں نے کرپٹو کے تھرو انویسٹ کیا ہو بلیک منی؟ نہیں، میں کسی کو جیسے انویسٹ کیا ہے. اگر میری نالج میں ہو تو میں ضرور بتا دوں گا جی فلانے آدمی نے کچھ کیا. مجھے کسی کی نالج نہیں ہے. کرپٹو سے ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. کرپٹو میں بھی ویزیبلٹی ہوتی ہے، کون خرید رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، لیکن بہت سے طریقے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت پہ لازم ہو گیا ہے کہ ان کے ایک سینئر پارٹی کے ممبر، سینئر ترین، بالکل ٹھیک، اور وفاقی وزیر دفاع، بالکل انہوں نے ایک بات کر دی ہے. ہاں. اور خواجہ صاحب وہ یقیناً ان کا ایک بڑا کیجول طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن وہ سیریس آدمی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بات کر دی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کارروائی کرے. ان سے پوچھے بھائی آپ کے پاس کون سا ایویڈنس ہے، پتہ کرے جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مارکیٹ میں خبر تھی بڑے عرصے سے. اچھا، یہ آپ کے نالج میں بھی تھی؟ جی، سنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پورچوگل میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہمیں فراڈ کیا گیا ہمارے ساتھ. اچھا. ہم سے انویسٹمنٹ لی گئی ہے اور وہاں پر ہمیں وعدہ کیا گیا کہ آپ کو سٹیزن شپ ملے گی، لیکن ملی نہیں. لیکن وہ نہ پراپرٹی ملی اور نہ سٹیزن شپ. تو وہ پیسہ کہاں گیا سر؟ وہ فراڈ ہو گیا نا. مطلب ان کے ساتھ فراڈیوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا. جی نہیں، فراڈی تو نہ سمجھے تو چلے، ایک اپنی شاید کوئی اپنی انکم سے نا. سر کوئی پیسہ اگر منی لانڈرنگ کر رہا ہے تو وہ فراڈ ہی ہوگا نا. منی لانڈرنگ کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آئی، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایزمپشن نہیں ہوتی ان چیزوں میں. ہو سکتا ہے اس کا اپنا ذاتی ٹیکس پیڈ منی ہو، انکم ہو، وہ باہر لے کے جا رہا ہو. لیکن اس پہ تو خواجہ صاحب کو بھی پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پرسنل پیسے ہیں تو پھر تو وہ کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے. نہیں، خواجہ صاحب کی بات نہیں ہے. اب انہوں نے ایک ایشو کو انڈیکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پیچھا کرے. ٹھیک ہو گیا. شاہد اکان عباسی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو شہباز شریف صاحب سے اور CM صاحبہ سے کیا اختلاف تھا جو آپ نے کہا کہ میں راہیں جدا کر لوں؟ میں نے کبھی نہ کوئی عہدہ مانگا ہے حکومتی یا پارٹی کا. مجھے 2019 میں پارٹی کا عہدہ دیا گیا تھا. میاں صاحب نے کہا کہ پارٹی کو موبلائز کرنا ہے تو آپ کو سینئر نائب صدر ہم بناتے ہیں. صحیح. میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، مریم صاحبہ کو بھی علیحدہ میٹنگز میں یہ بولا تھا کہ میں پارٹی کے عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں، آپ نے ذمہ داری دی ہے، میں پوری کروں گا. صحیح. لیکن جب بھی اس پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا. ہاں، یہ جنریشنل چینج سر مریم نواز صاحبہ ہی تھی نا؟ نہیں، حمزہ صاحب بھی ہو سکتے تھے، حمزہ صاحب بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیں حمزہ اینڈ مریم نواز صاحبہ، یہ فطری بات ہے. تو جب بھی جنریشنل چینج آیا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا. میں جماعت میں ہوں گا، الیکشن بھی لڑوں گا، لیکن میں سرکاری یا حکومتی عہدہ نہیں رکھ سکتا. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، وجہ بھی بتائی کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں. ٹھیک. ہم نے یہ معاملہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں دیکھا تھا. جب وہ آئی ہیں 88 میں، تو بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے، جو ان کے کیبنٹ منسٹرز تھے، وہ ایک بڑا انکلز کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ انکلز کا گروپ تھا، انہوں نے بینظیر صاحب کو چلنے نہیں دیا تھا. اچھا. وہ اختلاف دیکھیں، مزاج فرق ہوتا ہے، سوچ فرق ہوتی ہے، تجربہ فرق ہوتا ہے.
تو یہ میں نے ان کو ایک رسمی طور پہ بتا دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. پی ایم ایل این کی سیاست کا عروج تھا ووٹ کو عزت دو, جو 2021 کا جلسہ تھا گجرانوالے میں. بالکل ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے 83 سے سیاست میں تھے اور 40 سال سے اوپر 40 سال کے قریب ان کو ہو گئے تھے سیاست میں. 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے, لیکن ان کی سیاست کا عروج میری نظر میں وہ جلسہ تھا. اچھا, ہم نے 2021 خود کا عوام میں محسوس کیا گجرانوالہ والا کہ اکراس پارٹی لائنز ٹھیک میاں صاحب کی ایک اسٹیچر بنا, لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, کیونکہ ہمارے یہ نیچرل بات ہوتی ہے کہ ڈیفائنس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اور میاں صاحب جب پرائم منسٹر سے سیاستدان بنے تھے, وہ 83 میں ڈیفائنس پہ بنے تھے. صحیح ہو انہوں نے گیا. کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. تو ہماری عدم اعتماد ہو گیا. ایک حق ہے پارلیمان کا, ٹھیک ہے, اگر اکثریت نہیں ہے آپ عدم اعتماد کریں. اس کے بعد میری رائے یہ تھی اور بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ آپ الیکشن میں جائیں. پر ہم نہیں گئے, ہم نے کہا ہم پرفارم کریں گے. صحیح ہے. وہ مشکل مراحل نہیں تھا کہ مطلب ایک اس ٹائم پہ اتنا پبلک انٹرسٹ بھی نہیں تھا پی ایم ایل این کی طرف, پھر الیکشن میں اس لیے نہیں گئے کہ شاید ووٹ ہی نہ پڑیں, یہ وجہ بھی تو تھی نا سر. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, اس وقت آپ الیکشن کراتے عمران خان 50 سیٹیں لے جاتا تو آپ, عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی تھی. ختم ہو چکی تھی. ٹھیک. اس کے اپنے میرے ساتھ 21 سے زیادہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے میرے ساتھ صرف اچھا رابطے میں تھے کہ ہمیں کوئی وعدہ کر دیں, صوبائی قومی سیٹ. ہاں, ایک صاحب تو مارکیٹ کمیٹی پہ راضی تھے. اچھا. تو یہ حالت تھی. مارکیٹ اور کمیٹی کا ٹوٹل کوئی 35 لوگ تھے. اچھا. جو اوپنلی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی سیاست نہیں ہے, ہم حلقے میں نہیں جا سکتے. جو جنازے میں جاتے ہیں لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ نے کام کوئی نہیں کیا, ہمارے مسائل حل نہیں کیے. تو بہرحال وہ حکومت چلی. صحیح. اس کے بعد جو ایک تبدیلی آئی, 2018 کا الیکشن جو تھا یہ ایک چوری شدہ الیکشن تھا. ٹھیک. ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو میاں صاحب نے 21 میں دیا تھا وہ عوام کے اندر پذیرائی تھی اس کی. جب ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا, ہم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ گئے, تو لوگوں نے پھر ہمیں چھوڑ دیا. صحیح. تو میں بہت دفعہ لندن گیا, میاں صاحب کی ہمیشہ شفقت رہی ہے. وہ جب بھی میں نے کبھی زندگی میں ان سے ملاقات کا ٹائم نہیں لیا, اقتدار میں نہیں مانگا. اچھا. انہوں نے بلایا, میں گیا, پارٹی میٹنگ ہوئی, میں گیا. میں نے کبھی مطلب آپ ان وزیروں میں سے نہیں تھے یا ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کو ٹائم لے کے ملنا پڑتا تھا؟ نہیں, آپ کو یہ آپ کا حق ہے. میں اس کو نہیں کرتا تھا, یہ میرا طریقہ تھا. میاں صاحب کی شفقت رہی ہے, ہمیشہ انہوں نے مجھے معاملات میں شامل رکھا ہے. لیکن لندن میں جب جاتا تھا میں ان کو میسج کر دیتا تھا کہ میں فلاں دن ہوں گا, اگر آپ ملنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. بہتر. ان سے ملاقات ہوتی رہی اور میں ان کو بتاتا رہا کہ ہماری سیاست پہ کیا اثر ہو رہا ہے, ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے. بہرحال مارچ 23 پہ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں الیکشن آ رہا ہے 5-6 مہینے میں پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. اچھا, یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لیا؟ جی میں نے ڈیسائیڈ, جو حالات میں نے دیکھے اپنی حکومت کے, جو عوام کے اندر رویہ دیکھا ہماری پارٹی کی طرف, جو ہم نے اس وقت تک عمل کیا تھا, اس کا بہت منفی رد عمل تھا عوام کے اندر. میں نے کہا جی مجھے ایک بہت بڑی خرابی ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ ہماری جماعت پہ سارا اثر پڑے گا. باقی آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں لیکن وہ اپنا راستہ بنا لیں گے, تو میں کم از کم عوام کے پاس جانے کے اس پلیٹ فارم سے قابل نہیں ہوں. پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے میں خود قائل نہیں ہوں اپنی سیاست کا. اچھا, ہم نے ووٹ کی عزتوں کی سیاست چھوڑ دی ہے. ہاں, تو میاں صاحب کے کیا ریمارکس تھے؟ کوئی وہاں سے مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں آیا؟ نہیں, پازیٹیو کی بات نہیں ہوتی, انگیجمنٹ بہت کم تھی. مطلب انٹرسٹ نہیں تھا میاں صاحب کا؟ نہیں, انگیجمنٹ نہیں تھی. یہ ان کا حق ہے کہ وہ کوئی جواب دیں یا نہ دیں یا میری بات مانیں نہ مانیں. بہتر. تو بہرحال وقت گزر گیا, تو میں نے پھر الیکشن نہیں لڑا, میں نے پارٹی چھوڑ دی. اور میاں صاحب نے آپ کو روکا نہیں کہ شاہد خان عباسی رک جاؤ؟ نہیں, مجھے وہ جانتے ہیں. یہ رکے گا نہیں. میں نے ایک دن میں فیصلہ نہیں کیا, میں 8-10 دفعہ لندن گیا, ملاقات ہوئی, بتایا. تو میں نے جب کہہ دیا کہ میں اب نہیں چل سکتا ہوں, ہاں, تو میرے لیے ممکن نہیں. علیحدگی مشکل نہیں ہوئی؟ بہت مشکل کام ہے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. 35 سال گزر گئے تھے, ایک سیاسی تعلق بھی تھا,
بہت گہرا. میں اس پھر آپ کے والد صاحب کا تعلق تھا؟ جی ان کا بھی تعلق تھا. والد صاحب کے ساتھ تعلق تھا، پھر آپ کو بھی بلایا گیا کہ آپ آئیں اور پھر اس میں شمولیت اختیار کریں پی ایم ایل این میں. جب آپ نے شمولیت اختیار کی، بائی الیکشن ہوا تھا میرے والد کا، اس میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. جنیجو صاحب صدر تھے، وزیر اعظم تھے، ٹھیک، پارٹی کے صدر تھے. میاں صاحب نے بھی سپورٹ کیا. وہ میں نے الیکشن لڑا، الیکشن میں نے جیت لیا، لیکن اوتھ لینے سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی 88. اچھا 88 میں جب دوسرا جنرل الیکشن ہوا تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا. اچھا، تو میں آزاد جیت گیا تھا. میرے حلقے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ٹکٹ نہیں ملا، الیکشن ووٹ ہم نے دینا ہے. تو میں نے آئی جی آئی کے خلاف، جس کا پی ایم ایل این حصہ تھی، جی، پی ایم ایل تھی، اس این نہیں تھی، صحیح، اور اس کے اور پیپلز پارٹی دونوں کے خلاف الیکشن لڑا. اور میری کوئی سیاست کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے جتوا دیا. صحیح، بہت کلوز الیکشن تھا. اس کے بعد مجھے میٹنگ ہوئی، مجھے میاں صاحب نے کہا، جو نثار صاحب بھی تھے، کہ آپ جوائن کر لیں آئی جی آئی کو. میں نے کہا دیکھیں مارکیٹ میں بہت خبریں چل رہی ہیں پیسے کی، یہ وہ، تو میں جوائن نہیں کر سکتا. اچھا، لیکن میں ووٹ آپ کے ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب کا ذاتی تعلق ایک بھٹو صاحب سے 50s سے تھا. اچھا، جب وہ فارن منسٹر بننے سے پہلے میرے والد صاحب ایئر فورس کے افسر تھے، تو زیادہ کراچی میں وہ چونکہ فائٹر سے بامبرز میں، جو بامبر جب ڈیولپ ہوا تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. صحیح ہو گیا. تو وہ کراچی میں زیادہ رہتے تھے، تو وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی. ان کے بہت سے دوست، خاص طور پہ نصیر اللہ بابر صاحب جو ان کے بہت قریبی دوست تھے، صحیح، وہ پیپلز پارٹی میں تھے. اور لوگ بھی تھے جو ان کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ مل لیں بینظیر صاحبہ کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آزاد ہوں، میری کسی مل سکتا ہوں، ٹھیک ہے. میں ان سے مل لیا. ان سے کافی باتیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمیں ضرورت ہے. اس وقت 217 ممبرز الیکٹ ہوتے تھے. اچھا، 109 پہ میجورٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. میجورٹی کسی کے پاس نہیں تھی. اچھا، تو میں نے بینظیر صاحب کا میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا، میرے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ، ان کی رائے ہے کہ ہمیں آئی جی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن میں نے آئی جی آئی بھی جوائن نہیں کی. اچھا، بہرحال میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں. اٹھنے لگے تو مجھے، حالانکہ میری عمر بڑی کم تھی، خیال آیا. میں نے کہا دیکھیں محترمہ، اگر آپ کے 108 ووٹ ہوئے، میں آپ کو 109 ووٹ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، اس کنڈیشن میں کہ اگر 108 ہوئے، اگر آپ کے 109 پورے ہیں تو میں آپ کے خلاف ووٹ دوں گا. اچھا، ہاں، میں نے بڑا کلیئرلی ان کو بول دیا. پھر الیکشن ہو گیا تو ان کے ووٹ پورے تھے، اور پھر آپ نے ان کے خلاف، اور میں نے ان کے خلاف ووٹ دیا. پھر ناراضگی نہیں ہوئی؟ ناراضگی ہوئی، ناراضگی ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن ہوئی. اور یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ 13 یا 15 یا 17 ایک بڑا نمبر تھا وہ لوگ جو آئی جی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. اچھا، اس وقت الیکشن کا طریقہ فرق تھا پرائم منسٹر کے. جو صدر ہوتا تھا وہ ایک الیکشن نہیں ہوتا تھا. اچھا، صدر ایک اسمبلی کے ممبر کو کہتا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بینظیر صاحب کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. بہتر. تو اسمبلی کے ممبران کھڑے ہو کر اس ریزولوشن کے حق میں یا خلاف ووٹ دیتے تھے. بہتر ہو گیا. صحیح. اب کوئی بیلٹ نہیں تھا، کوئی ووٹنگ کا سلسلہ نہیں تھا، کھڑے ہو کر کاؤنٹ ہوتے تھے. تو جو زیادہ جو میجورٹی لینی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو 109 لینے ہیں 217 میں سے. بہتر. تو میرے والد کے ایک دوست تھے جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، وہ 85 کی اسمبلی میں آزاد آئے تھے، اب پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک مہربانی کریں، آپ مجھے پتہ ووٹ نہیں دے رہے لیکن خلاف بھی ووٹ مت دیں، آپ لابی میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. ایبسٹین کر جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا پیغام ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی میرا یہ پیغام ہے، میں رائے نہیں. میں کہا جی پھر میں خلاف ووٹ دوں گا. اچھا، آپ نے کہا میں خلاف دوں گا. لیکن میں نے کہا 13 15 17 ایک لارج نمبر تھا آئی جی آئی کے ٹکٹ پہ جو الیکٹ ہوئے تھے، وہ اٹھ کر لابی میں چلے گئے. انہوں نے خلاف ووٹ نہیں دیا. پھر حق میں نہیں دیا لیکن خلاف بھی نہیں دیا. تو وہ نمبر آپ دیکھیں گے تو وہ نمبر بڑا ٹیڑھا سا لگتا ہے آپ کو. بہتر ہو. شاید 113 ووٹ انہوں نے لیے تھے اور خلاف کوئی 90 پڑے تھے. 90 ووٹ خلاف. حالانکہ 100 کچھ پڑھنے چاہیے تھے. 100 کچھ پڑھنے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. بالکل یہ تاریخ لکھی بھی جائے گی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کام کر لوں گا
لیکن شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں شہباز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ کیپیسٹی ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، اسے متاثر نہیں ہوں، ابھی بھی نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں ہوں اسٹل؟ جی، اسی لیے میں نے جب کابینہ بنی تھی اس میں اس کا حصہ نہیں بنا تھا، مجھے اور کوئی اس سے نہیں ہے، لیکن چونکہ جب آپ کا کانفیڈنس نہ ہو کسی پر تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں زمین آسمان کا فرق، کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، ہر لحاظ سے فرق ہے، وہ چھوڑے اس بات کو، کیا فرق ہے؟ لیکن پھر بھی کچھ تو ہوتا ہے نہیں، نا، وہ ہے، آپ تو دیکھیں، 35 سال گزار چکے ہیں ان کے ساتھ۔ نہیں، ہوتا ہے ایک رویے کا فرق ہوتا ہے، کبھی نہیں بنی سوچ 35 کا- سالوں میں سوچ آپ کی؟ کا سوچ کا فرق ہوتا ہے، صلاحیت کا فرق ہوتا ہے، بہت 35 سال میں آپ کو ان کی سوچ سمجھ نہیں آئی؟ کس کی؟ شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں، میرا ان سے اتنا واسطہ نہیں رہا، لیکن میں جو ان کا رویہ ہے، سوچ ہے، میں اس سے متاثر، ان کی حق ہے جو مرضی وہ کریں، ٹھیک، لیکن میں اس سے کم از کم متاثر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک سینیٹر بننے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں آج بھی؟ اب تو بات ارب سے اوپر چلی گئی ہے، ارب سے جی دینے پڑتے ہیں؟ جی، 70 کروڑ تو وٹنس میرے پاس ہیں، اچھا، وہ کون ہے؟ نام نہیں بتا کم از سکتے؟ کم ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ؟ جو خود کہتے ہیں ہم نے اندازاً کتنے نمبر آف 70 کروڑ پرسنز ہوں گے یا میں جن کو جاتا ہوں 2 لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں وہ 2 لوگ ہیں؟ 70 کروڑ دیے، 70 کروڑ؟ یہ پرانی بات ہے، اب تو اس دفعہ تو ارب سے اوپر بات گئی ہے۔ او ہو، بڑا کیا بات ہے۔ 10.5 مہینے آپ کو جو ہے ایک آپ نے گورنمنٹ کی، آپ ایز پرائم منسٹر رہے جی، اور اس ٹائم پہ پاکستان میں آپ نے کون کون سی پالیسیز لاگو کی اور آپ کی فائنینشیل گروتھ کیا ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں ایک پارٹی کا پرائم منسٹر تھا اور میں کوئی ووٹ لے کر نہیں آیا تھا، مجھے ووٹ ملے لیکن وہ پارٹی کا ووٹ تھا، میرا مینڈیٹ پارٹی کا مینڈیٹ تھا۔ ہماری حکومت ٹوٹی حکومت تھی، صحیح، تو اب یہ سمجھیں کہ پورا پاکستان ہمارے خلاف تھا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، تو میرا مینڈیٹ یہ تھا کہ جو حکومت چل رہی تھی اس کو واپس جوڑوں اور آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے کرم سے ہم نے وہ کام کیا، اور ہم جو ہمارا مینڈیٹ تھا، جو ہمارے پروجیکٹس تھے، ہماری پالیسی تھی، سب کو ہم نے امپلیمنٹ کیا۔ 10 مہینے میں آپ نے کیا کیا کیا؟ کچھ بتائیں گے؟ کچھ مین میں نے کہا نا کہ حالت یہ تھی کہ پارٹی ٹوٹی ہوئی تھی، برا حال تھا۔ اگر آپ صرف پروجیکٹس کی بات کریں، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ پالیسی کی بات ہوتی ہے، تو ہر ہفتے ہم 2 پروجیکٹس کا افتتاح کرتے تھے، صرف افتتاح کرتے تھے؟ افتتاح، اور 10 مہینے میں پورے نہیں ہوئے، جو بن چکے تھے، جو بن چکے پروجیکٹس کا اتنا کام ہوا تھا اس عرصے میں، سب نے کیا تھا۔ پھر ہر وزیر کو میں نے کہا جو آپ کی سمری ہے، جو آپ کا کام رکا ہوا ہے، لے آئیں۔ اچھا، ہم نے جس دن حکومت چھوڑی کوئی سمری پینڈنگ نہیں تھی، ایک بھی سمری پینڈنگ نہیں تھی۔ جس دن آپ نے کوئی سمری کبھی بھی کابینہ یا ECC کی میٹنگ سے واپس نہیں گئی، فیصلہ کر کے اٹھتے تھے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، کابینہ بھی، ECC بھی اور NSC بھی، اور آفس آور میں میٹنگ نہیں کرتے تھے، شام کو کرتے تھے۔ واہ، تو ہم نے کام کیا، آئینی ترمیم ہوئی، سیاست کو ہم نے جوڑے رکھا، کولیشن گورنمنٹ کو جوڑے رکھا۔ یہ صرف میری کنٹریبیوشن نہیں ہے، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جو میرے وزیر تھے وہ میرے دوست تھے، میرے کلیگز تھے، ہم صحیح 28 جولائی 2017 ہم کلیگز تھے، میں بھی وزیر تھا، وہ بھی وزیر تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ٹیبل میں بیٹھتے تھے بیٹھتے بھی اس طرح تھے، ایزی ہو، میرے 2 وزیر یہاں پہ ساتھ بیٹھتے تھے، 2 یہاں بیٹھتے تھے، میرے بھائی تھے، دوست تھے، تو ہمیں وہ ایک ڈفرینٹ ماحول تھا، ذرا کیجول سین تھا۔ جی، کیا تو ہم نے بہت آپ لوگوں کے اس ٹائم پہ کون کون سے پریشر فیس کیے آپ کی؟ سر پریشر روز آتے ہیں، آپ کو ایشوز ہوتے ہیں، مینیج کرنے پڑتے ہیں، اور آپ نے صحیح سے مینیج کیے؟ جی الحمدللہ۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ رکاوٹیں آتی ہیں، یہ ایک ہمارے کون سی ویسے رکاوٹ آئی؟ بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، پھر بھی کس کی طرف سے سب سے زیادہ؟ یہاں دھرنا آ گیا، ادھر بلوچستان کی حکومت غائب ہو گئی، سینیٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، ایک آدمی آیا، اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ممبر تھا، وہ سینیٹ کا چیئرمین بن گیا۔ وہ کیسے بن گیا؟ یہ بھی تو ایک کہانی ہے نا سر، وہ کیسے بن گیا؟ دیکھیں اللہ کا کرم تھا، بن گیا۔ سر یہ جو آپ اللہ کا کرم پہ ڈالتے تھے نا ساری بات، نہیں ہے نا، دیکھیں بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، ایک آدمی کے پاس نہ کوئی ووٹ ہے، اسمبلی کے اندر ہر جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی آتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی آ کے چیئرمین بن جاتا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بن جاتا ہے۔
سر کوئی تو گدر سنیں گی ہوگی نا اس کے پاس. نہیں سر میں تو کہتا ہوں بہت اللہ. سر 19 غیر ملکی دورے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں گا, آپ نے 19 غیر ملکی دورے کیے. جی مجھے سیر کا بڑا شوق. سیر کا بہت شوق ہے, وہ اوبویسلی آپ کے اپنے جہاز. آپ 19 دوروں میں یہ دیکھ لیں کہ کتنے ایک دن سے زیادہ کے تھے. ایک دن کا دورہ ہوتا تھا جی, ایک دن کا بھی نہیں, ہم واپس آ جاتے تھے. اور سر اور کوئی دورہ سیر کے لیے نہیں تھا, ٹھیک ہے, کام کے لیے تھا. سعودی عرب کے ہمارے دورے صبح جاتے تھے شام کو واپس آ جاتے تھے, افغانستان جاتے تھے آ جاتے تھے, ترکی جاتے تھے آ جاتے تھے. یہ دورے کوئی پرائم منسٹر بھی سیر کے لیے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم ایک جہاز میں جاتے تھے, چھوٹے جہاز میں, اپنے جہاز میں آتے تھے, پرائیویٹ جیٹ میں جو گورنمنٹ کا جو ملتا ہے. سر جب آپ تھے پی ایم تو اس ٹائم پہ 97,000 ارب کا قرضہ تھا, جب آپ گئے تو 106 ارب کا ہو گیا, 106,000 ارب کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ بڑھا کیوں؟ یہ قرضے بڑھتے جائیں گے پاکستان میں. پاکستان کا اسٹرکچر ہی خراب ہے. جب تک آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں کریں گے تو یہ درست نہیں ہو سکتا. لیکن سر یہ بھی آپ کی قابلیت پہ ایک نشان نہیں ڈال دیتے کہ آپ جب آئے تو 97,000 ارب کا قرضہ تھا اور آپ جب گئے تو 106 ارب. یہ چیزیں 10 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوتی. ہم نے اس کی ڈائریکشن درست کر دی تھی. آپ نے اپنی آمدن بڑھانی ہے. ہم نے مثلاً ہم نے انکم ٹیکس میں ہم نے تبدیلی لائی. ہم نے انکم ٹیکس کے 3 سلیب کر دیے. جب ہم آئے تو ہائیسٹ ٹیکس 34% پہ تھا, آج وہ 50% پہ ہے. ٹھیک, تو ہم نے اس کو 3 میں کر دیا, 5%, 10%, 15%. صحیح. اور ہم نے 1 لاکھ تک چھوٹ دے دی. لیکن ہر شخص کو جو انکم تھی اس کو فائل کرنا پڑتا تھا. ہم نے ڈاکیومنٹیشن کے اندر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا, اور یہ ایک پہلا سٹیپ تھا. اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. صحیح. یہ طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بہتر. یہ جو قرضوں کی بات کرتے ہیں نا, جتنے پاکستان نے 2018 تک قرضے لیے تھے, عمران خان صاحب ان کو ڈبل کر کے گئے تھے. صحیح. 3 سال 8 مہینے میں. اس کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے 50% اضافہ اس میں 32 مہینے میں اور کر دیا ہے. اب یہ بڑھتا جائے گا, یہ معاملہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ آپ نے کوئی فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کیے. فنڈامنٹل ریفارم ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جو کنسنسس سے ڈیولپ کی جاتی ہے. ٹھیک. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں, سیاسی انتشار ہوتا ہے, سیاست نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. سر ہر پارٹی اینڈ پہ یہ کیوں کہہ دیتی کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں؟ سر چوری ہوتے ہیں نا. یہ 2018 کے بعد 18-24 کا جو الیکشن ہے یہ تو معمولی چوری نہیں ہے نا. اس سے پہلے بھی الیکشنز کو انفلوئنس کیا جاتا تھا. یہاں پہ اوپنلی الیکشن کو بدلا گیا ہے 18 میں اور 24 میں. تو اب جب یہ حالات ہوتے ہیں تو آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے. ملک کے اندر جو فنڈامنٹل یا بیسک تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کنسنسس سے ہوتی ہیں. صحیح. تو جب جماعتیں آپس میں بات نہیں کریں گی, ایک دوسرے کو جیل میں ڈالتی رہیں گی, تو پھر تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. صحیح. تو ہمارے یہ مشکلات ہیں. سر آپ نے 19 دوروں میں کتنے تحائف لیے؟ بہت سے تحائف ملتے ہیں. اور آپ کچھ لے کے آئے بھی تحائف میں سے؟ میں نے جگہ پہ آپ نے کلیم کیا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں لے کے آیا. تحائف آپ جاتے ہیں, کچھ ممالک تحائف دیتے ہیں, کچھ آپ تحائف ان کو دیتے ہیں. جو تحفہ پاکستان کا ایک نظام ہے جو میں نے نہیں بنایا, جو تحفہ ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے, وہ ملک کو نہیں ملتا. اچھا, وہ آپ کی ملکیت. وہ عہدے کو نہیں ملتا سر؟ جی, عہدے کو نہیں ملتا. نہیں, شخص کو ملتا ہے جو عہدے پر ہوتا ہے, نام سے ملتا ہے. ٹھیک. صرف آپ کو نہیں ملتا, جو وزیر ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. تو سر کروڑوں روپے کے تو جی میں بتاتا ہوں, جو آپ کے اے ڈی سی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے, جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے, سب کو ملتا ہے. ان کی رقم سے ملتا ہے, آپ کی رقم نہیں ہوتی. اس کا نظام یہ ہے کہ وہ تحفہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں, آپ کو وہ دیا نہیں جاتا, آپ کو خط آتا ہے. اچھا, کہ یہ تحفہ آپ کو ملا ہے, اس پر ہم نے حساب لگایا تو یہ رقم بنتی ہے, جو ٹیکس ہے وہ آپ ادا کر دیں اور یہ تحفہ لے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری بات ہے. تو لیکن آپ نے کتنی رقم کے تحائف جو ہیں وہ لیے؟ میں نے بہت سے لوگوں نے کہا آپ نہیں لے رہے, ہم لے لیں. میں کہا آپ لے لیں. اکثر گھڑیاں ہوتی ہیں اس کے, میں نہیں پہنتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں گھڑی آپ نے ابھی بھی نہیں پہنی ہوئی. جی, تو میں وہ اکثر تحفے, کسی نے دوست نے کہا, کسی وزیر نے کہا جی میں لے لوں, میں آپ لے لیں. تو آپ ان سے پیسے لے لیتے تھے؟ نہیں, میں کہا آپ جمع کرا دیں, لے لیں. نہیں تو آپ کے تحفے وہ کوئی اور لے جاتا تھا, آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا؟ نہیں, میں الاؤ کرتا تھا نا. آپ الاؤ تو کرتے تھے, لیکن وہ کروڑوں روپے کے, اربوں کے, شاید اربوں کے لگا لیں. تو وہ جو ہیں وہ رقم حکومت پاکستان کو دینی پڑتی ہے. اچھا, میں ان کو بیچ نہیں سکتا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں میں نہیں آتے؟ وہ پیسے اپنی جیب سے جمع کرا کر میں ان کو حاصل کر سکتا ہوں. تو مجھے وہ چاہیے نہیں تھے، تو کسی افسر نے کہا، کسی دوست نے کہا کہ بھائی ہاں ہم لے لیں. میں کہا جی آپ پیسے جمع کرا دیں اور لے لیں. اچھا ویسے لیکن سارے جو بھی وزیر بنتے ہیں، لائک جو بھی اہم عہدوں پہ فائز ہیں، تحفے تو وہ لے کے گھر ہی جاتے ہیں. سب کو obviously. ملتے ہیں. دیکھیں آپ آرمی چیف جاتے ہیں، ہاں. نیوی چیف جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں تحفے ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کو دے دیتے تھے؟ اکثر لوگ ڈکلیئر نہیں کرتے اور یا رقم اس کی کم کروا لیتے ہیں. میں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا، مجھے تحفے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں 20% ادا کر کے آپ وہ تحفہ 20% حکومت کا ہے، وہ اسیسمنٹ بھی وہی کرتے ہیں. اچھا، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے اکثر کی اسیسمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ لینے کے قابل ہی نہیں ہوتے. ہو تو وہ یہ باتیں آتی، کروڑوں ہوئے آگے، فلانے آگے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو جو میں نے ٹیکس ادا کیا وہ ان تمام تحفے جو مجھے ملے تھے ان کی رقم سے زیادہ تھا. جتنا آپ نے ٹیکس ادا جتنا کیا میں نے ٹیکس ادا کیا ان کی مالیت سے زیادہ تھا. صحیح ہو گیا. تو اس لیے مجھ پہ بالکل میں حاضر ہوں جو بھی الزام لگانا ہے. لیکن یہ تحفہ، ویسے الزام لگتے کیا کہہ رہے سر آپ پہ؟ یہ تحفے، یہ ہر قسم کا الزام لگتا ہے کہ کیا تحفہ بڑے کچھ 3-4 الزامات بتائیے گا. آپ نے ایل این جی میں لے لیے جی، کمیشن لے لی. آپ نے ٹرمینل میں جی غلط فیصلہ کر دیا، جیل کاٹ کے آئے ہیں. میں مجھ پہ الزام لگائیں. میں نے 17 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. 17 سال 17 سال کچھ نکلا؟ کچھ بھی. نیب کی عدالت میں کیس بنا ہوا میرے خلاف. میں نے کہا پروسیکیوٹ کیوں نہیں کرتے؟ وٹنس لائیں، مجھے پروسیکیوٹ کریں. 38 میں نے نیب کی انویسٹیگیشنیں بھگتی ہیں. آج تک کچھ نہیں نکلا. میں تو آج تک ویلکم کرتا ہوں. نکلے گا کیسے؟ دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے سر غائب تو نہیں کیا؟ آپ نے پکڑنا ہو نہیں، جب لیا نہیں تو غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پکڑنا ہو نا کسی کو، اس کے اخراجات پہ پکڑیں. وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. اگر میں 3 گاڑیاں لے کر لاہور سے اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے آتا ہوں، 10 آدمی میرے ساتھ ہیں اور ٹیکس میں دیتا نہیں ہوں، یہ ایک سفر جو ہے 5 لاکھ کا ہے. اوکے، میرے گھر کے بجلی کے بل لاکھوں کے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کئی گھر ہیں اور اخراجات ہیں. تو انکم آپ کی ٹیکس تو دیا نہیں ہے، تو پھر انکم آپ کی ہے نہیں، پھر کیا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سر آپ لوگوں کے تو کھانوں کے بھی بل بڑے بڑے بنے ہوئے تھے جب آپ دوروں پہ جاتے تھے. کس کے؟ آپ لوگوں کے دور میں. میرے کھانے کا کوئی بل نہیں ہے. کیا وہ پرسنل پاکٹ سے ہوتا تھا؟ وہ وہاں کے آپ جس کے مہمان جاتے ہیں وہ پے کرتا ہے. جو حکومت باقی کرتی ہے وہ کرتی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا مجھے کھانا چاہیے، فلانا ہوٹل چاہیے. حکومت کا ایک نظام ہے، بک کرتے ہیں، غلط بک کرتے ہیں. میں نے کو کئی دفعہ کہا نہیں کہ ہم نے تو 1 سال پہلے بک کر لیا تھا. UN میں ہم گئے، بہت مہنگا ہوٹل تھا. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ہوٹل ہے، اس کو چینج کر دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو بک کیا، وہ 1 سال پہلے بک کیا. اچھا 1 سال پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے؟ جی، ورنہ ملتے نہیں ہے نا ہوٹل. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسپیشلی UN ہوتا ہے تو 200 ممالک کے لوگ آئے ہوتے بالکل ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ بک ہوا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم رہ لیتے ہیں، ویکنڈ نہیں نکلتے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. تو سادگی کی وجہ کیا ہے؟ سادگی نہیں ہے، شوق نہیں ہے مجھے. اخراجات سر یہ سادگی میں آ جاتا ہے نا کہ مجھے شوق نہیں ہے، میں گھڑی نہیں پہنتا. آپ کے میں نے ڈریسز بھی دیکھے بہت سمپل سادہ لباس ہوتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے نا. یہ سادگی نہیں ہے، آپ کا جو آپ جہاں کمفرٹیبل ہو. تو باقی میں اس کو پیسے کا ضیاع سمجھتا ہوں. مہنگے ہوٹل میں رہنا، مہنگے فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا، یا ایون میں بزنس کلاس بھی ٹریول نہیں کرتا ہوں. آج بھی آپ اکانومی میں کرتے ہیں؟ اکانومی میں ٹریول کرتا ہوں. واہ سر. نہیں میں اکانومی کلاس ٹکٹ 1 لاکھ روپے کا بزنس 7 لاکھ رہے ہیں نہیں رہی ہوں، تو میرے پاس انکم نہیں ہے نا کہ میں 7 لاکھ روپے ٹکٹ کا دے سکوں. سر اپنی ایئر لائن ہے آپ کی ماشاء اللہ. نہیں ایئر لائن ہے، وہ چلتی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. ہم نے آج تک ایک پیسہ نہیں لیا. ادھر سے کوئی سیلری بھی نہیں آتی؟ نہیں، جو سیلری ملتی ہے وہ ملتی ہے، بڑی مائنر سیلری ہوتی ہے. ہم نے کوئی گاڑیاں نہیں لیں اپنی کمپنی سے، ہم نے ڈویڈنڈ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا. سر آپ PIA کے چیئرمین بھی رہے جی، اور آج بھی PIA خسارے میں ہے، تو اس کی اہم وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور لیکن آپ پرائیویٹ ایئر لائنس دیکھ لیں، وہ ان کی گروتھ اچھی ہے، وہ پروفیٹیبل بزنس ہے، لیکن PIA آج تک کیوں نہیں اٹھ سکی؟ آپ نے ڈائیوو سنی ہوئی ہے؟ ڈائیوو بالکل ٹھیک، بس سروس، بالکل ٹھیک، فیصل موور، بالکل سنیے، روڈ رنر، سب ہیں نا، کوہستان بس، بڑی ہیں. GTS کہاں ہے؟ نہیں ہے. جواب آپ کو مل گیا. حکومت یہ کاروبار نہیں کر سکتی. ایئر لائن سے زیادہ مشکل کاروبار دنیا میں نہیں ہے. تو جب آپ نے بینک بیچ دیے، ٹیلی کام کمپنی بیچ دی، فرٹیلائزر بیچ دیا، سر اس سے بہتری ہوئی؟
جی پرائیویٹائزیشن سے؟ بالکل. حکومت جس کاروبار میں رہی ہے، دیکھیں پرائیویٹائز کرنا پیسے بنانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کاروبار کو گرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ حکومت ٹیکسز سے پیسے بناتی ہے اور آپ کی رسک ختم ہو جاتی ہے. تو اگر پی ٹی سی ایل آج حکومت کے پاس ہوتا، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں 200 ارب کا سال کا نقصان پی ٹی سی ایل میں ہوتا. تو آج کیا فائدے میں آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں، کچھ وہاں سے ڈویڈنڈ مل جاتا ہے آپ کو، آپ کی رسک کوئی نہیں ہے، آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نہیں جاتا، ٹیکسز میں آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. یہی حالت سیمنٹ کا ہے، فرٹیلائزر کا ہے، بینکوں کا ہے. 450 انڈسٹریل یونٹ تھے پاکستان کے. کاریں بھی ہم بناتے تھے، بسیں بھی بناتے تھے، ٹرک بھی بناتے تھے، ہیوی انڈسٹریل کمپلیکسز تھے. تو پرائیویٹائزیشن پاکستان کی بڑی سکسیس سٹوری ہے. ہم نے اس طرف جو چیزیں چھوڑ دی ہیں وہ آپ کو ڈبو رہی ہیں. جس میں سب سے زیادہ تو سر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیوں نہیں ہونے دیتے پھر؟ ہر پیچھے بیڈنگ ہوئی سر، ہر پرائم منسٹر بڈ کا اسٹرکچر ہی غلط تھا. بڈ کا اسٹرکچر ہی غلط تھا، اور ایک بڈ کرنے والا وہاں پہ کھڑا تھا سر. نہیں، بڈ کرنے والے بہت تھے، باقی 5 لوگ تھے، باقی نے بڈ نہیں کیا. باقیوں نے تو پیسے ہی نہیں جمع کروائے سر. نہیں، بڈ نہیں کیا، وہ تو بڈ کرنے کے قابل نہیں تھا وہ سارا معاملہ. تو جنہوں نے کی سر ان کو بھی تو نہیں دی؟ دینی چاہیے تھی، اس کو بھی سمجھ آ جاتی، حکومت کو بھی سمجھ آ جاتی. تو اس میں پرائیویٹائز ہو کے کیا فائدہ نہ ہوتا؟ کس کا فائدہ؟ پی آئی اے کا. نہیں، پی آئی اے کا فائدہ دیکھیں، آپ شیئر ہولڈنگ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی 40% کا مالک رہوں گا، تم 60% کے بن جاؤ. گورنمنٹ تو ہر سال 100-150 ارب ڈال رہی ہے پی آئی اے کے اندر. تو کھانچے ہیں، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے کھانچے ہوتے ہیں، ہر سرکاری ادارے میں کھانچے ہوتے ہیں. تو پی آئی اے میں بھی کھانچے ہیں؟ جی، ہر جگہ کھانچے ہیں. لیکن وہ لوگ تو دیکھیں، وہ تو ملازم ہیں نا، وہ تو آپ کو روک نہیں سکتے. آپ پالیسی ایسی سمپل پالیسی، ہمیشہ پرائیویٹائزیشن سمپل اسٹرکچر سے ہوتی ہے کہ بھائی یہ ادارہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اس کو آپ خرید لیں یا نہ خریدیں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. ہم 1 روپیہ بھی، 1 روپے سے لے کر ہزاروں ارب جو بھی آپ دینا چاہیں آپ بڈ کر دیں، ہم فیصلہ کریں گے ہم نے دینی ہے نہیں. یہاں پر ہم اس کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ڈال دیتے ہیں کہ وہ اگلا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا حصہ اس کے اندر رکھ لیتے ہیں. تو کوئی کاروباری جو آدمی کرنا چاہتا ہے وہ حکومت کے ساتھ حصے دار نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے، وہ حکومت کو نیب پکڑ کے، کیونکہ پھر نیب آ جاتی ہے. نیب آ جائے گی، کل جی آپ نے فیصلہ غلط کیا تھا، کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کا فیصلہ غلط ہے. اوکے، مطلب آپ کسی حوالے سے جی حکومت اپنا وہاں سے نکلے، اس کو کہے جی جتنی کون رقم دیتا ہے لے جی خرید لیں، پی آئی آپ کا ہے. پی آئی کی میری نظر میں آج نیٹ پریزنٹ ویلیو نیگیٹو ہے. نیگیٹو. جو لے گا اس کو خسارہ برداشت کرنا پڑے گا کافی عرصہ. کتنا عرصہ؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری نظر میں کم از کم $100 ملین آپ کو 5 سال. $100 ملین 5 سال لگیں گے. 5 سال لگ سکتے ہیں. اوہ ہیوج اماؤنٹ سر. جی سر، آپ نے جیلیں بھی کاٹی، اور شوق سے نہیں کاٹی. اوبیسلی آپ کو جیل میں ڈالا گیا. اوبیسلی سر، شوق سے کون کاٹتا ہے جیل؟ کیا کیا مشکلات دیکھی؟ مشکلات کوئی نہیں ہوتی. دیکھیے غیر فطری جگہ ہے. اور آپ کو اکیلا بھی رکھا گیا؟ جی میں زیادہ اکیلا ہی رہا ہوں. تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بس وہ صاحب اقتدار جو تھے وہ اس سے خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا اس کو اکیلا رکھو، کسی سے ملنے نہ دو. ڈپریشن نہیں؟ میں بالکل اسی جگہ پہ تھا، عمران خان صاحب آ جائیں. اچھا، وہیں مجھے عمران خان صاحب نے رکھا تھا، جہاں پہ وہ خود ہیں. وہی سیل تھے، وہی جگہ تھی، وہ بنائی گئی تھی خاص طور پہ، اسپیشلی ڈیزائن کی گئی تھی. اس میں کیا کیا تھا سر؟ کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ کتابیں ملتی تھی پڑھنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو کتابوں تو عدالت آپ کو دے دیتی ہے، کتابیں بھی مل جاتی ہیں. ٹی وی ملتا ہے؟ نہیں، ٹی وی نہیں ہوتا. ٹی وی نہیں ملتا؟ ٹی وی نہیں ہوتا. موبائل بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا سر. بڑی بنیادی زندگی. کیا کرتے کیا تھے پورا دن؟ بس اپنا ایک روٹین بنایا ہوا تھا، کب سونا ہے، کب پڑھنا ہے، کب ایکسرسائز کرنی ہے. روشنی آتی تھی؟ نہیں، روشنی ہے، اوپر سے وہ جنگلہ سا لگا ہوتا ہے، وہ دھوپ آتی ہے. اچھا. جو سیل ہوتے ہیں ان کے اندر دھوپ نہیں آتی. وہ چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، کوئی 8 فٹ بائی 5 فٹ اس قسم کے. مطلب ایک بندہ جہاں پہ ہم تھے اڈیالہ جیل میں، یہ کنڈیمڈ پرزنرز کا سیل تھا. یہ کنڈیمڈ جہاں پہ جو سزائے موت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس علاقے میں رہتے تھے. تو سر آپ لوگ اس کے 3 سیل نکال کر نا دیواریں ڈال کے علیحدہ کر دیا گیا تھا. اچھا. میں بھی وہیں تھا، عمران خان صاحب بھی ادھر ہی ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ ہی بالکل B کلاس ہے. B کلاس کیوں نہیں دی گئی؟ بس حکومت کی مرضی تھی. حالانکہ حق بنتا ہے آپ کا. سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو B کلاس ان کا رائٹ. سر کرتے کیا تھے؟ تھوڑی سی روٹین تو بتائیں نا ذرا، کہ جب اٹھتے تھے صبح. دیکھیں نماز وغیرہ، پھر کوئی کتاب پڑھ لی، پھر ایکسرسائز کر لی،
کیونکہ بات کرنے کی تو ہوتا کوئی نہیں تھا، تو بس اس طرح اخبار پڑھ انزائٹی نہیں ہوتی تھی نہیں شہید خان عباسی صاحب؟ نہیں ڈپریشن نہیں ہوا؟ جیل کا میں دو باتیں، آپ اللہ آپ کو نہ لے کے جائیں تو اللہ کسی کو نہ لے کے جائے، دو باتیں یاد رکھیں. ایک تو پہلا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، پہلی رات یا آپ جیل کو کھا جائیں گے، جیل آپ کو کھا جائے گا. نہ کریں، حوصلہ رکھیں. دوسری بات، مانگیں کچھ بھی نہیں، مانگیں کچھ نہ، مانگیں نہیں. تکلیف وقت کے ساتھ دور ہو جاتی ہے. تکلیف کا اظہار مت کریں، مانگیں مت، پھر آپ کو وہ قابو کر لیتے ہیں، پھر جیل آپ کو قابو کر لیتا ہے اگر آپ کچھ مانگ لیتے. اگر آپ مانگیں تو شروع میں ہوتا ہے. صبح ناشتہ ہوتا تھا، ایک بالکل یخ چائے. اچھا، ٹھنڈی چائے؟ ہاں، ٹھنڈی چائے، بالکل وہ پانی کی طرح، اور 2 روٹیاں جو پچھلی رات کی تھیں، سخت؟ ہاں، سخت اور باسی، بس وہ رکھ دے کھائیں گے، ٹھیک ہے، کھا لیتے تھے؟ کبھی آنسو نہیں کبھی ہفتے مہینے بعد ٹھیک ہو گیا خود ہی، پھر گرم آنا شروع ہو گیا. اچھا، گرم آنا شروع ہو گیا تھا. پھر کہا نہیں اب آپ باہر سے منگا لیں. میں کہ نہیں میں آپ کا کھانا کھاؤں گا. اب عادت ہوگی. ایک وہ گھی کے ڈبے سے ایک چولہا سا بنا لیا، تو اس چولہے پہ ہم نے فرائنگ پین ایک لے آئے، تو بس کھانا وہی جو آتا تھا. پھر گھر سے بھی تو آنا شروع ہو گیا تھا؟ نہیں، گھر سے نہیں، میں نے گھر سے نہیں منگایا. اچھا، گھر سے نہیں منگایا؟ گھر سے نہیں منگایا. تو ویسے الاؤ تو کروا ہی سکتے ہو گھر سے آپ؟ الاؤ ہو جاتا تھا، لیکن میں کوئی ضرورت نہیں تھی. میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں، اور کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑی. میں سبزی دال کھاتا ہوں. مرغے کھانے کی؟ مرغا جیل میں مٹن قیمہ کا دل نہیں کیا کبھی؟ مرغا جیل میں ہر روز ملتا ہے. اچھا، ہاں، جیل میں ہوتا ہی ایک وقت مرغا ایک وقت دال. طبیعت خراب ہوئی 9 مہینے میں؟ نہیں، الحمدللہ بالکل. ایک دن بھی نہیں کبھی طبیعت نہیں خراب ہوئی؟ سر بڑا آپ کا ڈائجسٹو یہ تو سسٹم 9 بڑا مہینے اسٹرانگ ہے. اس سے پہلے 2 سال گزار چکے تھے میں. وہ 2 سال مشرف صاحب کے دور میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو تب کیوں آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا؟ وہ 13 سازش کیس تھا. وہ تو بہت سیریس کرائم تھا، سزائے موت تھی. تو پھر کس طرح بچے؟ ایکوٹ ہو گئے. ہمیں ٹرائل ہوا، پورا ایکوٹل ہو گیا تھا. وہ اس وقت جج ذرا طاقتور تھے، رحمت حسین جعفری صاحب نے. پوری حکومت نے زور لگایا، ماشاء اللہ کی حکومت تھی، نہیں مانے. میں مین ایکیوز تھا کہ میں پی آئی کا چیئرمین تھا. مجھ پہ یہ تھا کہ آپ نے جہاز کو ڈائیورٹ کیا ہے، تو سزا مجھے نہیں دی. اصل کہانی کیا سب کو جی، اصل کہانی بہت دفعہ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہے. کوئی جہاز کو ڈائیورٹ نہیں کیا گیا تھا. تو پھر سر اتنا بڑا ایکیوز، ملک میں کو ہو گیا تھا، ملک کے اندر ایک کو ہو گیا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ مشرف صاحب جہاز میں ہیں، ان کو کہ ملک سے باہر بھیج دیا جائے، تاکہ یہاں پر بات چیت اس قسم کا کوئی رویہ تھا. تو اس کو انہوں نے ہائی جیکنگ بنا لیا اور اس پہ ٹرائل ہوا. اچھا، ہاں، اتنی بات ہے. اور آپ پہ کیا الزام تھا مینلی؟ ہائی جیکنگ. کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ کسی سعودیہ کی فلائٹ تھی، تو اس پر کسی نے کہا جی میں نے بم رکھ دیا ہے. تو زمین پہ وہ آدمی تھا، وہ لوگ تھے. اچھا، تو اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے یا کسی کو ریلیز نہیں کریں گے تو یہ بم پھٹ جائے گا. اچھا، بم رکھا کہاں تھا؟ تو پھر یہاں پر قانون تبدیل کر دیا گیا تھا کہ ہائی جیکنگ کے لیے جہاز میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ زمین سے بھی جہاز پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ہائی جیکنگ بن جاتی ہے. مطلب اوبیسلی آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے کہ آپ نے. جی. تو وہ ہم پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے جہاز پہ کنٹرول حاصل کر لیا. میں پی اے کا چیئرمین تھا، اوبیسلی ہم روز جہاز ڈائیورٹ کرتے تھے. تو بہرحال نکل گئے، وہ بھی چلتا رہا. 2 سال ادھر لگ گئے، تو یہ آ گیا. مطلب کافی مشکلات دیکھی. تو سر باہر جانے کا دل نہیں کیا؟ مشکلات آسان ہو جاتی. باہر جانے کا دل نہیں کیا کہ چھوڑوں بس پاکستان کو؟ اب نہیں، کبھی دل میں خیال نہیں آیا؟ آج بھی نہیں؟ اور اب آپ کی عوام پاکستان، یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے جب آپ کو کچھ ملتا ہے تو ذمہ داری بھی ساتھ آتی ہے. تو آج ہم پہ ذمہ داری ہے کہ حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کے ساتھ زرداری صاحب جیل میں ساتھ موجود تھے تو اس ٹائم کیا بات چیت ہوئی، یہ بھی بتائیے گا لوگوں کو. نہیں، زرداری صاحب کچھ عرصہ لاہور میں تھے یا شاید پنڈی میں تھے. وہ زیادہ کراچی سینٹرل جیل میں وہ تھے. ٹھیک، وہاں ان کا ایک علیحدہ کمپاؤنڈ بنا ہوا تھا. ایک دن کے لیے وہ لانڈی جیل آئے. ہم لانڈی جیل میں تھے. اچھا. تو لانڈی جیل میں انہوں نے سب سے پوچھا کہ ہم 8 لوگ تھے. اچھا، کہ کون جیل بہتر کاٹ رہا ہے. اچھا، انہوں نے سب سے پوچھا جیل کے سٹاف سے.
سب ان کے جاننے والے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے کیک اور پھول بھیجے. اچھا کیک اور پھول بھیجے. کیک اور پھول بھیجے. یو آر ڈوئنگ گریٹ. واہ سر. اور اس کے بعد میں جب بھی ملاقات ہوئی ذکر کرتے کہ وہ کیک, او یار تم کہہ رہے ہو ٹھیک کاٹا تھا جیل یار تم نے. میں کہا جی مہربانی آپ کی. زرداری صاحب نے بھی اتنی جیلیں کاٹی دیکھیں. جی جی آج بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر نہیں ہے. زرداری صاحب کی جیل ہماری جیل تھوڑی فرق ہوتی ہے. اچھا ان کی ذرا وہ بھی ٹھیک جیل ہوتی ہے جیسی بھی ہو. وہ اوبیسلی بند کمروں کی جیل, جب چار دیواری میں بند ہو بندہ جی جی تو وہ جیل ہی ہے. جی. سر پاکستان عوام پارٹی کا قیام کب آیا, پھر کیوں کیا گیا, اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور مینیفیسٹو کیا تھا؟ دیکھیے یہ ہم نے ایک محسوس کیا کہ ملک میں جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا کبھی پارٹی بنانے کا خیال نہیں تھا. ہم 3 لوگ تھے, مفتاح اسماعیل صاحب تھے, کھوکر صاحب تھے. ہم نے ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام سے جنوری 23 میں ہم نے ایک ڈائلاگ شروع کیا. پورے سب صوبوں میں گئے, ہر ایک سے بات کی, فنکشنز کیے, وہاں سب کی تقاریر ہوئی, ان کی بات سنی, اپنی رائے دی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کم از کم کچھ جاگیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, حل کیا ہے. بہرحال وہ تو نہیں ہوا. الیکشن آ گئے. تو اس وقت پہ ایک رائے تھی اس گروپ کے اندر کہ یار ہمیں اب چونکہ جماعتوں سے کوئی توقع نہیں ہے, ایک جماعت بنا کر الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک. لیکن پھر یہ رائے حاوی ہوئی کہ نہیں, یہ الیکشن میں ویسے بھی خرابی ہے, ہمیں نظر آ رہی تھی, اور پھر وقت نہیں ہے کہ جماعت. تو پھر یہ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں, چھوٹی چھوٹی. ایک آئی پی بی بن گئی, ساؤتھ پاکستان پنجاب پتہ نہیں بن گئی, پھر ایک مختلف صاحب کی بن گئی. الیکشن کے بعد جماعت بنائیں گے. اچھا. الیکشن کے بعد مشورہ ہوا تو پھر جو ہے عوام پاکستان وجود میں آئی. اس کو ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی. سب سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل پر ایک ڈاکیومنٹ بنایا, ویژن ڈاکیومنٹ, جس میں ملک کے مسائل ہیں, ان کا حل ہے. ایک حد تک ہم نے حل بھی دیے. سر ہر گورنمنٹ آتی ہے لیکن حل نکلتا نہیں ہے, یہ کیا چکر ہے؟ وہ منشور بناتے ہیں, سب کے منشور ایک جیسے ہیں. منشور ایک براڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہوتی کہ ہم کیسے کریں گے, خواہش کا اظہار ہوتا ہے. صحیح. تو ہم نے کہا منشور نہیں بناتے ہیں, ہم ویژن ڈاکیومنٹ بناتے ہیں کہ کس طرح مسائل کیا ہیں اور کیا ان کا حل ہے. تو بس اب تقریباً 1 سال ہو گئے ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. تو صحیح جا رہا ہے. جی بالکل. کیپیسٹی ہم نے بلڈ کی ہے جماعت میں. الحمدللہ آج بھی ملک کے ایشوز پر ہم ہی بات کرتے ہیں. ضلع کی سطح پہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, پارٹی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ایک ذمہ داری ہے ایک, کیونکہ مجھے تینوں جماعتوں سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ یا صلاحیت رکھتے ہیں. کبھی میاں صاحب کی کال نہیں کہ چلو اپنی پارٹی تو بنا ہی لی ہے آپ نے اب, لیکن ہمارے خلاف تو بات نہ کرو اب؟ نہیں, میں نے کبھی کسی کی ذات کے خلاف بات نہیں کی. میں پالیسیز پہ بات کرتا ہوں, حکومت میں بالکل. پی ایم ایل این کی پالیسیز ابھی کرنٹ جو چل رہی ہیں, سارے معاملات جو چل رہے ہیں, کام کر رہی ہیں سی ایم صاحبہ بھی, تو آپ کیا کام ہے اور کیا پالیسی ہے مجھے نہیں دیکھ نہیں رہے. اتنے کام ہو رہے ہیں پنجاب میں, سی سی ٹی وی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, کرپشن بھی پکڑی جا رہی ہے, پھر ان کی وہ ٹرین بھی لانچ ہوئی ہے جو ابھی گرین ٹرین. کام اس طرح نہیں ہوتا. اور معذرت سے کہتا ہوں, یہ ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کو اپنی پرائرٹیز دیکھنی پڑتی ہیں. یہ جو ہم نے نظام صوبوں کا بنا دیا نا کہ جو بات سی ایم کے منہ سے نکلے وہ قانون ہوتا ہے, یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ بہت سے پہلے آزمایا گیا ہے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے. یہ جو پیسے آپ کے ہوتے ہیں یہ عوام آپ کو دیتے ہیں, ٹیکسز کا پیسہ ہے, اور پاکستان تو قرضے لے کر یہ کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ کہتے ہیں نا وہ قرضے بڑھ گئے 90 سے 107, یہ وہ پیسے ہیں. ٹھیک. تو یہ ذمہ داری سے خرچ کرنے چاہیے. ملک کی ضرورت کیا ہے؟ جس ملک میں 45% لوگ سطح غربت سے نیچے ہوں, اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ غربت ختم کرنا. جس کے 3 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں, اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پر عدل کا نظام نہ ہو, اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پر سب سے کرپٹ ادارہ اینٹی کرپشن کے ادارے ہوں, جہاں پر پولیس ظلم کرتی ہو, جہاں پر انتظامیہ حاکم ہو. یہ بڑی مشکل باتیں ہیں, لیکن یہ آج ہمارے ملک کے حقائق ہیں. صحیح. تو اس میں آپ کی ذمہ داری تو کیا؟ کون ٹھیک کرے گا؟ جی کون ٹھیک کرے گا؟ جب آپ کی سوچ درست ہوگی, جب آپ عوام کے مینڈیٹ سے آئیں گے اور آپ کی سوچ درست ہوگی. عمران خان صاحب نے یہی کام کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, پرائم منسٹر واجپئی صاحب آئے تھے جب پاکستان, اس ٹائم پہ کیا پاکستان اور انڈیا کے جو حالات آج ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے؟ دیکھیں, میں اس میں
یہ میاں صاحب جانتے ہیں بات کیا ہوئی تھی، اور شاید کسی کو مکمل علم نہیں ہے. کچھ جو آپ کو علم ہے کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، ہاں میں شیئر کر دیتا ہوں. میں ذاتی مجھے علم نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے. جیل میں میاں صاحب اکٹھے تھے بٹ میں نے نہیں پوچھا. یہ ان کی یہ بات ان تک رہنی چاہیے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ پبلکلی شیئر نہیں کر سکتے، اس کا ایک امپیکٹ ایسا آتا ہے ملک پر بھی اور ملک کے حالات پر بھی. بہرحال جو میری نالج ہے وہ یہ تھی کہ اس طرف سے یہ میسج تھا کہ ہم آپ کو ایک کشمیر کا حل دیں گے اور جلد دیں گے. اچھا. جس پر آپ نہ نہیں کر سکیں. جس پر آپ نہ نہیں کر سکیں. کرکس یہ تھا بات کا. کرکس یہ تھا بات کا. لیکن ایک ملک کا، ایک بڑے ملک کا جو آپ کا حریف ہو، دشمن ہو، اور آپ سے 6-8 گنا بڑا ہو، ہاں، اس کا وزیر اعظم اگر بس پہ بیٹھ کے آپ کے گھر آتا ہے بغیر دعوت کے، تو سیر کرنے تو نہیں آیا تھا نا، آپ سے کوئی بات کرنے آئے تھے، اور دل سے بات کرنے آئے تھے. کیونکہ یہ ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے ڈپلومیسی میں کہ جب آپ کو انیشیٹو لے لیں اور اس قسم کا لے لیں کہ اعلیٰ ترین سطح پر آپ رابطہ کریں. صحیح. اور آپ جو واجپئی صاحب نے لاہور میں جو باتیں کی تھی، مینار پاکستان گئے اور وہاں جو انہوں نے باتیں کی تھیں، وہ تاریخ ایسا ہے، آپ ان کو پڑھیں. اس سے سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے. بہرحال وہ نہیں ہوا، جو بھی اس کے محرکات ہیں نہیں ہوا. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک موقع تھا جب کچھ ہو سکتا کشمیر کے مسئلے کا حل. اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا 1994 یا 95 میں، جب بینظیر صاحب حکومت میں تھیں، تو وہ شاید پتہ نہیں ہمارا انیشیٹو تھا یا انڈیا کا تھا. تو ہمارے 3 میجر ایشوز تھے، 2 پر انہوں نے ایگریمنٹ کا اظہار کر دیا تھا. کون کون سے 2؟ یہ ایک سر کریک کا تھا اور ایک سیاچن کا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسرا کشمیر کا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کشمیر کا جو پر ہمارا سٹانس ہے ہم اس پہ رہیں گے، آپ اپنے سٹانس پہ رہیں. اور 2 جو ہیں یہ 2 ہم اس کا حل ہے. اور وہ حل پاکستان کو قبول تھا، لیکن پھر ہوا نہیں. پھر وہ نہیں ہوا. ہمارے جہاں تک میری نالج ہے ہمارے ڈیفنس سیکرٹری انڈیا پہنچ گئے تھے. اچھا. سائن کرنے کے لیے ان کی دعوت پر. لیکن آخری وقت پہ وہاں بھی مکر گئے ہمیشہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مت کریں. پولیٹیکل گورنمنٹ شاید اس کے حق میں تھی. اس کی ڈیٹیلز کچھ آئی ہیں کئی جگہ پر، لیکن یہ اس کا کرکس ہے. سر، انڈیا کے ایئر چیف نے اب دعویٰ کیے 3 مہینے بعد کہ ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ مذاق کیسا لگا آپ کو؟ 6 کہہ دیں 12 کہہ دیں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، حقیقت تو دنیا جانتی ہے. لیکن یہ 2 مواقع جو کم از کم مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک کلوزنس آئی تھی. کلوزنس ان دا سینس کہ آگرہ میں بہت قریب تھا معاملہ طے ہونے کے، کشمیر وہاں بھی انڈیا نے شاید بیک آف کیا تھا. تو ہمیشہ سے سر یہ اس طرح ہمیشہ سے جو بھی ہے، بہرحال یہ حقائق ہیں ہمارے اس مسئلے کے. ہم نے تو ہمیشہ پیس کو ہی سر سپورٹ دی ہے پاکستان نے، لیکن انڈیا کی طرف سے الٹا ہی کبھی سندور اور کبھی کوئی منگور شروع ہو جاتا ہے. جی انڈیا کی اپنی پالیٹکس ہے، زیادہ معاملہ پالیٹکس کا ہوتا ہے. ابھی بھی مودی صاحب نے جو کچھ کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کا حکومت انڈیا کی جو اسٹریٹجیوں سے تعلق نہیں تھا، اپنی سیاست تھی. لیکن سر پوری دنیا میں بدنام ہو گئے. جی میڈیا میں بدنام ہو گئے. انٹرنیشنل میڈیا بھی مطلب اب تھو کرنے پہ آ گیا ہے. نقصان ہو گیا اس کا. اور مودی سرکار اور جو گودی سرکار ہے اس کے اندر دیکھیں اور بھی بہت سی باتیں صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. انڈیا نے جو تعلقات رکھے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جی، اس کا بہت اثر ہے انڈیا کے پر. لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی تو اب ٹیرف لگا کے بتایا کہ نہیں. جی ڈونلڈ دیکھیں نا، وہ تو رشیا سے تعلقات کی وجہ سے. تو انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے، جو پالیسیز ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہیں. مودی صاحب کی سیاست میرے خیال میں اب ختم ہونے دباؤ میں ہے. وقت بتائے گا دباؤ میں. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ بہت سے کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، اس چیز کا علم بھی ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں، لائسنسڈ پائلٹ ہیں. جی دسمبر میں 50 سال ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تو سر آپ نے بھی جہاز اڑائے ہوئے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے سر؟ نہیں میں صرف سنگل انجن جہاز اڑائے ہیں. اچھا. جو اس کا میں پائلٹ ہوں. میں نے جان بوجھ کے بڑے جہاز نہیں، کیونکہ اس میں ٹریننگ آپ کو بہت زیادہ چاہیے، اور پھر فلائنگ آورس پورے کرنا ہے، ٹریننگ بھی چاہیے، اور پھر آپ کو ہمیشہ اس کو ٹریننگ کو مینٹین بھی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کیپیسٹی.
تو میں سنگل انجن، لیکن ہر قسم کے سنگل انجن، ہائی پرفارمنس جہاز میں نے اڑائے ہیں، روبوٹک بھی اڑائے ہیں. تو وہ شوق ہے، وہ شوق ہے، وہ شوق تک ہے، شوق تک ہے. صحیح ہو گیا تو سر. اس لیے جب موقع ملا مجھے ایئر فورس نے دعوت دی، F-16 پہ میں وہ فلائی کیا، F-16 فلائی بھی کیا، جہاز بھی، مراج بھی. میں نے نہیں کیا، میں اس میں بیٹھا ہوا ضرور تھا. ٹھیک ہے، صحیح، بیٹھے ضرور ہیں. تو سر کیا فیلنگ ہوتی ہے جب بندہ جہاز میں ایسے F-16 میں بیٹھتا ہے؟ دیکھیے ہر جہاز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایویشن کی اپنی ایک وائب ہے. ملٹری فلائنگ ایک مخصوص مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہائی پرفارمنس ہوتی ہے، ہائی اسپیڈ ہوتی ہے، سسٹمز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جہاز میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کسی بھی مشکل سے نکل سکتے ہیں. بہتر. اور اگر آپ ایک بڑی مشکل میں پھنس جائیں تو پھر ایجیکشن سیٹ بھی ہوتی ہے. ایجیکشن سیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے خطرات بھی اپنے، ویپنز بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. ٹھیک. جو سول جہاز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ ہائی پرفارمنس یعنی ایروبیٹکس وغیرہ کریں، تو پھر آپ اس جہاز کی لمٹس پہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کی پرفارمنس لمٹ، اسٹرکچرل لمٹس، تو وہ بہت ایک ایکسائٹنگ فلائنگ ہوتی ہے. ایکسائٹنگ فلائنگ جو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز الٹے سیدھے ہوا میں بالکل ٹھیک سر. کرتے ہیں. ایسے ایسے جو ہمارے ایئر فورس کے جو جوانوں نے کر کے دکھایا تھا. اس میں جی سوٹ ہوتا ہے، اس میں جی سوٹ جو آپ سادہ کپڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں آکسیجن ہوتی ہے، وہ آکسیجن بھی نہیں ہوتی. وہ بہت ایک ڈفرینس ہے، ایک بہت ہی پریسیشن اور ہائی پرفارمنس فلائنگ ہوتی ہے. صحیح ہو گیا سر. سر 12 اکتوبر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اس دن آپ کہاں تھے؟ میں میاں صاحب کے ساتھ چیئرمین تھا. اچھا. رات ہم نے رینجر کسٹڈی میں کراچی یونیورسٹی میں گزاری. اچھا. اس کے بعد مسنگ پرسن ہو گئے. او، یہ بھی ملا ہوا ہے آپ کو؟ جی یہ بھی ہے، مسنگ پرسن 8-10 ہفتے مسنگ بھی رہے. پھر ہم پہ اتارا سازش کیس بن گیا، ہائی جیکنگ والا. ٹھیک ہے. تقریباً 1.5-2 سال اس میں جیل گزر گئی. پاناما کیس میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو میاں صاحب نے اپنے بھائی کی بجائے آپ کو وزیر اعظم کیوں بنا دیا تھا؟ بھائی نے اس ٹائم نہیں کہا کہ میں بھی تو ہوں؟ دیکھیے یہ ان کا فیصلہ تھا، لیکن فیصلہ یہ تھا کہ شہباز صاحب ہی بنیں گے وزیر اعظم. لیکن چونکہ وہ ایم پی اے تھے تو ان کو 6-8 ہفتے لگنے تھے الیکٹ ہو کے آنے میں، تو اس وقت کے لیے میں رہوں گا. صحیح. تو میں نے اس پہ انکار کر دیا تھا. میں نے کہا جی میں نہ مجھ سے آپ نے مشورہ کیا، نہ مجھے، میں اس بات کو اتنا بڑا عہدہ، اس بات کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ ہم 186 MNA ہیں. تو 186 میں سے ہم میں سے کوئی بھی وزیر اعظم 10 مہینے کے لیے بننے کا قابل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں، میں نے یہ پوچھا یہ سوال. اچھا. مجھے کہا گیا نا کہ اب آپ ہیں جب تک شہباز صاحب آتے ہیں. تو اس کے سب گواہ ہیں، میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری مسلم لیگ کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، میاں صاحب کی ساری مطلب آپ نے اس ٹائم کہا دیا تھا کہ میں، جی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے. میں نے کہا جی مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اور میں نے اس کی وجوہات بھی بتا دی. اس کے بعد بہرحال اس کے بعد میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹرم آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن مجھ سے مشورہ نہیں ہوا تھا. صحیح. یہ میاں صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض سے ملاقات کب ہوئی پہلی دفعہ؟ جنرل فیض صاحب سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ تھی. لوگ کہتے ہیں اس ٹائم، ہاں وہاں لوگ، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک جب یہ دھرنا پہ کمیشن بنا تھا تو انہوں نے کہا جی فلانی میٹنگ میں جنرل فیض صاحب بھی تھے. مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو جنرل فیض یاد ہی نہیں کہ وہ اس میٹنگ میں تھے؟ جی مجھے نہیں یاد ان کا کہ وہ اس میٹنگ میں تھے. میں ان کو نہیں پہچانتا تھا. آپ نے پہلے دیکھے بھی نہیں ہوئے تھے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھے تھے. میری ان سے جو پہلی ملاقات ہوئی ہے جب ہم نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی، ہاں جی، ختم ہو گئی، عمران خان صاحب بن گئے، تو نومبر 2018 میں باجوہ صاحب کا میسج آیا کہ میں آپ سے اور مفتاح صاحب سے اور خواجہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اکانومی کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی جماعت سے پوچھا، ان کا ٹھیک ہے. تو پھر میسج آیا کہ میرے گھر وہ دونوں حضرات مفتاح صاحب اور خواجہ صاحب آ جائیں گے اور جنرل فیض آ کے ہمیں یہاں سے لے جائیں گے. اچھا، پک کریں گے؟ پک کریں گے. وہ ڈی جی سی تھے. ٹھیک. تو ہم بالکل جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں اس صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس جگہ پہ بیٹھے. اچھا، ادھر ہی خواجہ صاحب بھی آ گئے، مفتاح صاحب بھی آ گئے، میں بھی تھا. تو میں نے خواجہ صاحب کو کہا یار جنرل فیض صاحب جب آئیں تو بتانا کون سا آدمی ہے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں. نہیں تو اس ٹائم کسی نے آپ کو تصویر نکال کے نہیں دکھائی؟ نہیں تصویریں کوئی، میں ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں کیا.
لیکن وہ ان کی کسی کی بھی ملاقات نہیں تھی اس سے پہلے؟ نہیں، ان کی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب آئیں تو میری بتا دیں کون سا آدمی ہے، تاکہ میں ان کو صحیح سے پہچان لوں گے. 2-3 لوگ ہوں گے. ٹھیک. میں نے کہا مجھے بتا دیں کون سے ہیں. میری ان سے ملاقات نہیں تھی. اور پھر سر ملاقات ہوئی؟ نہیں، پھر وہ ہمیں لے گئے ان سے ملاقات. وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جب باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی. وہ 3-4 گھنٹے جاری رہی. اکانومی، اس کا کریکس کیا نکلا؟ اکانومی کے اوپر بات تھی. تو سر ہم نے ان کو اپنی رائے دی کہ یہ حالات ہیں، یہ غلطیاں حکومت کر رہی ہے اور اس کے یہ اثرات ہوں گے. اور وہ جو باتیں ہم نے کی، ہمارا خیال تھا کہ اس کو 1.5 سال لگے گا اس سیناریو کو ہونے میں. لیکن وہ بدقسمتی 6 مہینے میں سب کچھ ٹرو ہو گیا، کیونکہ وہ گورنمنٹ بالکل ہی نہیں چلتی تھی عمران خان صاحب کی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی، کس طرح سے ہوئی؟ یہ بتایا نا کہ ہمارا سیاسی خاندان نہیں، والد صاحب الیکشن جیتے 84 کا. صحیح. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب سے ان کی ایک پرانا تعلق تھا. ٹھیک ہے. اور بڑا اعتماد کا رشتہ تھا. حالانکہ انہوں نے ان کی ماشاء اللہ گورنمنٹ کبھی جوائن نہیں کی. بہت دفعہ ان کو کہا گیا یہ بن جائے وہ بن جائے. انہوں نے کہا میں کبھی سیاست میں آیا تو الیکشن لڑ کے آؤں گا. صحیح. اور ضیاء الحق کے وزیر کے خلاف الیکشن لڑا. اچھا. اور پہلے ہی دن بغاوت ہو گئی جس کا وہ حصہ تھے. اسپیکر پہ پہلا الیکشن اسپیکر کا ہوتا ہے اسمبلی میں، تو ضیاء الحق صاحب نے کسی اور کو نامینیٹ کیا تھا. اچھا. تو ایم این اے نے مل کر فخر امام صاحب کو نامینیٹ کر دیا اور وہ جیت گئے. اوکے. پھر سردار یعقوب صاحب نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا سینٹ کا. ٹھیک. میرے والد نے ووٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ ہمارا حق ہے، ہم کسی کے حکم پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. جو امیدوار ہے آ کر ہم سے بات کرے کہ اس کو ووٹ چاہیے. رائٹ. تو اس کے تو بہرحال ان کی یہ رائے تھی کہ پنجاب میں کوئی نیا فیس آنا چاہیے. ٹھیک. تو شاید ضیاء الحق صاحب نے یا پارٹی نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں سے ملیں، ہمیں رائے دیں. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت نیا امریکہ سے آیا تھا. میں نے لاہور میں ایک کنسلٹنگ کا سیٹ اپ بنایا تھا. ایک دفتر تھا، اچھا دفتر تھا. سر کس چیز کی کنسلٹیشن؟ کنسلٹنگ، انجینئرنگ. ٹھیک ہے. ہم لاہور میں ڈیزائن کرتے تھے مختلف پروجیکٹس. صحیح ہے. انجینئرنگ پروجیکٹ. ٹھیک ہے. انجینئرنگ ٹیکنیکل ڈیزائن. ٹھیک. تو وہاں پہ پھر پہلے تو میرے گھر میں میرے والد صاحب آئے اور وہاں پر ان کی وہ ایم این اے بن چکے تھے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. ابھی آئی تھنک اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تھی. صحیح. ان کی پھر میاں صاحب وہاں آئے تھے ان سے ملنے کے لیے. اور پھر ادھر آپ کی ملاقات؟ ادھر پہلی ملاقات ہوئی. میں ان کو نہیں جانتا تھا، میرا سیاست تعلق بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے ان کی کون سی گاڑی تھی، کپڑے اچھے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. میاں صاحب کچھ کیا کیا شوق کیا کیا ہیں؟ اورنج رنگ کی ان کی مرسیڈیز تھی جو سارا لاہور جانتا تھا کون سی گاڑی ہے. شہباز صاحب بھی آئے تھے، ان کے پاس شراٹ تھی. اچھا. جو میری شراٹ سے پرانی تھی. یہ مجھے یاد ہے، میری شراٹ بھی وہاں کھڑی تھی. لیکن وہ شراٹ ایک پاپولر گاڑی بالکل اس ٹائم پہ، اس دور میں بہت. جی، تو شہباز صاحب کی گاڑی پاپولر گاڑی تھی. اور میاں صاحب کو کیا کھانے میں کیا پسند تھا اس ٹائم پہ؟ اور نہیں، کھانا وہاں نہیں ہوا، کھانا نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب کا بڑا ان سے ایک قریبی تعلق رشتہ تھا. میاں صاحب کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا تھا؟ نہیں، وہ میں نے جو بات کی تھی وہ کی تھی جب اٹامک ایکسپلوژنز ہونے تھے. ہاں جی، یہ اس پہ بھی آنا ہے سر کہ میاں صاحب کی لیڈرشپ میں بنا ہے یہ سارا اٹامک ہمارا نیوکلیئر. وہ تو پروگرام تو سارا چل رہا تھا ہر حکومت کی طور میں بنا ہے، لیکن جب ایکسپلوژن کا وقت آیا تو وہ میاں صاحب کی حکومت تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہوتی ہے سینیریوز کیا تھے؟ جی، سینیریوز کیا تھے اس ٹائم پہ؟ کیا کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. انڈیا نے کر دیا تھا. بہت سی مختلف رائے تھی پاکستان کے اندر، تو فیصلہ میاں صاحب کا تھا. میاں صاحب نے بہت سی کنسلٹیشن کی. ایک میٹنگ میں بھی تھا اس میں، اور میرا خیال ہے اسی میں میاں صاحب کا فیصلہ فرم اپ ہوا. اچھا. اب بہت وقت گزر گیا تو انسان بات کر سکتا ہے، ورنہ میں اکثر یہ باتیں نہیں کرتا. تو وہاں پر میڈیا کے جو 10-12 سینئر لوگ تھے وہ بیٹھے تھے، جو مالکان یا سمجھ گیا. تو ایک ایک کر کے، تو میں بھی، مجھے کسی وجہ سے میاں صاحب نے بلا لیا، میں بھی اس میٹنگ میں اس سائڈ پہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. صوفے پر. تو سب نے رائے دی اپنے انٹلیکچولی کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصانات ہیں. اچھا. لیکن مجید نظامی صاحب کی بات ہوئی تو مجید نظامی صاحب پنجابی میں کہا، زیادہ بیٹھے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں ان کے سامنے، انہوں نے سخت لہجے میں مجید نظامی صاحب نے کہا، میاں صاحب تم نے جتیاں پہن گئی.
وہ تیری خیر ہو جائے. اچھا میاں صاحب بھی پریشان ہو گئے. میاں صاحب کس بات پہ لال کہہ دی؟ ان کا تھوڑا رنگ, اور میاں صاحب نے کہا کہ زین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اگر یہ ٹیسٹ کریں گے تو امریکہ آپ کو جوتیاں مارے گا, او اگر آپ نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام ماریں گے. ٹھیک. یہ فیصلہ کریں گے کس کی جوتیاں کھانی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے پھر فیصلہ کر لیا تھا. میرا خیال ہے مجھے یہ میاں صاحب حقیقت جانتے ہوں گے, لیکن اس دن آئی تھنک اس موقع پہ اس وقت یہ فیصلہ ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ, اور یہ بڑی سمپلی, یہ بڑی ایک کلیئر بات تھی. بات ہے بالکل ٹھیک. یہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں. اور آج اس وجہ سے دیکھیں نا کہ ہم ذرا ٹھوک کے نہیں, کھڑے یہ ہوئے اس وقت کا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں ٹیسٹ وہ ایک لمبی کہانی ہے, ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں, کب ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, بہت سی باتیں چل رہی تھیں, لیکن بہرحال وہ ایک درست فیصلہ تھا, درست اور فیصلہ مشکل فیصلہ تھا جو پرائم منسٹر ہی کرتا ہے. صحیح ہو گیا, اور انہوں نے شاید اس مشکل فیصلے کو جی, صحیح لیکن طریقے میں سے. بتایا کہ میری نظر میں اس وقت یہ شاہد خان عباسی صاحب بتائیے گا کہ میاں صاحب کی کیا کیفیت تھی جب ان کو فون پہ بات نہیں کرنے دی گئی کلثوم نواز صاحبہ سے, تو کیا فیل کر رہے تھے وہ؟ کچھ ڈسکس کیا انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے اس کا اکثر وہ لیکن ذکر تو بہت کیا انہوں نے, اکثر ذکر کیا ہے, لیکن ان کو چوٹ جو ذاتی لگی طور پر میرے ساتھ نہیں کی, لیکن ان کا ذکر کئی دفعہ ٹی وی پر بھی کیا ہے, اپنی تقریروں میں بھی کیا ہے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں. جی, وہ اس کا ان کو بہت ایک اس کا دکھ ہے اس بات کو, اور یہ بڑی ایک غیر انسانی یہ عمل تھا اس وقت. میاں صاحب نے ذکر کیا ہے کہ 2 ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے, لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی گئی. ان کی وفات ہو گئی اس کے چند گھنٹے کے بعد. میاں صاحب بھولیں گے کبھی زندگی میں جتنی زندگی ہے ماشاء اللہ ان کی؟ نہیں, انسان یہ آپ پہ ہے, اس کو آپ کیسے رکھتے ہیں. لیکن مشکل ہوتا ہے یہ بھولنا کہ ایک بغیر وجہ کے, دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے جیل ڈالا ہوا ہے یار, کر لیا نا جو کرنا ہے, لیکن اس قسم کا غیر انسانی سلوک جو ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے بھولنا. آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا؟ نہیں, گورنمنٹ کو کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے, نہ اس کے اندر صلاحیت ہے ملک کے مسائل کو سمجھنے کی, حل کرنے کی. وقت گزاریں گے, چلے جائیں گے. اگلی گورنمنٹ کی اس کی اگلی گورنمنٹ بھی کیسی آتی ہے, کس کی آتی ہے, کیا کس لگتا ہے طرح کس کی ہے کہ ہوتا ہے نا پریڈکشن ہوتی ہے؟ کسی میں صلاحیت نہیں ہے, جس کی مرضی لے آئے, کسی میں صلاحیت نہیں. صحیح. اس لیے آج آپ کو ایک بڑے فیصلے, بڑی سوچ رکھنی پڑے گی. ٹھیک, سب کو جوڑنا پڑے گا, پھر جا کے معاملہ درست ہونے کی طرف جائے گا. صحیح ہو گیا. سر آپ ایز پرائم منسٹر رہے جب 10 مہینے, پروٹوکولز بھی لگتے تھے, میٹنگز میں بھی جاتے تھے, کوئی واقعی سنا دیں اس ٹائم کا؟ سیکیورٹی ہوتی ہے, دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروٹوکول کو مزہ نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ مزے اٹھا رہے ہیں. یہاں کوئی مزہ نہیں ہے. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ جو کھانا بھی کھاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ جیب سے پیسے دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف حکومت آپ کو چائے اور سنیکس دیتی ہے. اچھا, باقی آپ پے کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. تنخواہ آپ کی, میں MNA تھا. کتنی تنخواہ تھی؟ میں پہلے MNA تھا. MNA کو الاؤنسز وغیرہ ڈال کے تنخواہ تو MNA کی کچھ 70-80 ہزار ہوتی ہے, لیکن وہ الاؤنسز مل جاتے ہیں آپ جب اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں, وہ ملا جلا کے 2.5 لاکھ بن جاتی تھی. صحیح. پھر میں وزیر بن گیا تو وہ تنخواہ 2,15,000 ہو گئی. صحیح. اس میں الاؤنسز نہیں ملتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ گھر لے لیں تو 1,15,000 ہو جاتی تھی. اچھا, تو چونکہ میرا اپنا گھر تھا تو مجھے 2,15,000 ملتے تھے. صحیح ہو گیا. پھر میں پرائم منسٹر بن گیا, 1,35,000 ہو گئی. او, کم ہو گئی. جی. لوگ سمجھتے بڑا پروٹوکول ہے, ادھر کوئی مزے کر رہے ہیں. سر لیکن وہ 100 معاملات ہوتے ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں, بندے کے پاس پیسہ تو آ ہی جاتا ہے. جی, میں کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اب یہ تو سر آپ لوگ بتائیں گے, وہ حرام کا مجھے پیسہ, تو نہیں پتا. حرام کا پیسہ آپ پٹواری بھی بناتا ہے. حرام کے پیسے پہ سے گزارا نہیں کر سکتا. صحیح. آپ ختم ہو جاتے ہیں. اس ٹائم کا سر کوئی واقعہ کچھ ہوا ہو اس ٹائم کا جب آپ PM تھے؟ نہیں, واقعہ روز ہی واقع ہوتے کوئی تھے. سیکیورٹی کا کوئی آپ کو تھریٹ ہوا ہو, کوئی کبھی کسی نے کہا ہو؟ وہ دیکھیں وہ چلتے رہتے تھے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے, ہم نے CCI کی میٹنگ رکھی تھی KP میں. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ ہر صوبے میں جائیں, ورنہ CCI یہیں اسلام آباد میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پریس خٹک صاحب PTI کے چیف منسٹر تھے. میں نے کہا جی پہلی میٹنگ آپ کے پاس رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو صبح ہم جانے لگے تو جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے, انہوں نے کہا جی آج نہیں جا سکتے. اچھا. میں نے کہا یار تھریٹس آپ کو روز آتے ہیں, مہربانی کریں. فیصلہ ان کا ہوتا ہے جانے یا نہ جانے کا. ٹھیک ہے, ان کی اجازت لینی پڑتی ہے. پرائم منسٹر رول نہیں کر سکتا. اچھا. کیونکہ وہ خود آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے تھریٹ پرسیپشن اس کی ہوتی ہے, ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ آج میں نے ڈبل چیک کر لیا, یہ تھریٹ بہت سیریس ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نہیں گئے. پریس خٹک صاحب بڑا مجھ سے ناراض ہوئے کہ یار آپ لوگوں نے وعدہ کیا. انہوں نے آپ کو چیف سیکورٹی آفیسر نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے.
انہوں نے کہا جی ہمیں پورے ہمارے خلاف تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, جتنا مجھ سے خطرہ ہے ان کو زیادہ ہے کہ وہ گاڑی میں آگے وہ بیٹھتے ہیں, میں پیچھے بیٹھتا ہوں, او صحیح, اسی گاڑی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی میرے بیوی بچے ہیں تو تھریٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نہیں گئے. تو پورے کھڑا تھا, بڑے ناراض ہوئے. اس دن ڈی آئی جی پشاور تھے, ان کی گاڑی پر سوسائڈ بمب ہوا, اٹیک ہوا سیم ڈے, اسی دن, اور وہ شہید ہو گئے تھے, وہ ان کا ڈرائیور اور ایک گن مین, 3 لوگ. بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوتی؟ نہیں, بلٹ پروف گاڑی میں تھے وہ, بلکہ اب تو جو پی ایم وغیرہ کی گاڑی ہوتی ہے بم پروف بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گاڑی کے اندر شاید بیلٹ نہیں باندھا ہوا تھا, تو وہ ٹکر, گاڑی اڑ کر بڑی دور جا کے گری تھی, 30-40 فٹ دور گری تھی. تو وہ اشرف صاحب تھے, ڈی آئی جی اشرف, بلتستان سے تعلق تھا. میرے یہاں پر حلقے میں اے ایس پی پہلی پوسٹنگ ان کی یہاں پر تھی. بہت اچھے افسر تھے, بہت اچھے انسان تھے. تو سر اس دن آپ نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ نہیں, اللہ کا تو شکر ویسے بھی ادا کرنا چاہیے. بہرحال یہ اس کام کا حصہ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. اسی بات کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.